سوال اس طرف سے کیے جائیں گے اور 3 سوال اس طرف سے کیے جائیں گے. صرف 3 سوال ہوں گے اور اس میں بھی اختصار سے کام لیا جائے گا، زیادہ لمبا نہیں کیا جائے گا. سوال ہے میرا ایک جی 3 سوال، یہ اس میں لکھا 3 سوال میں کروں گا ان پر، یہ 3 سوال مجھ پر کریں گے، اس کے بعد 3 سوال کریں گے. 3 سوال میں کروں گا حکیم صاحب سے اور حکیم صاحب 3 سوال میرے ساتھ کریں گے. یہ فیصلہ ہوا بعد میں وہ بعد سامعین بابو مجھ سے 3 سوال کریں گے تو میں ان سے. وہ یہ ہے کہ واجب الوجوب اور واجب الوجود میں کیا فرق ہے اور ان کا اطلاق کن پر ہوتا ہے؟ ہمارا موضوع یہ ہے کہ بائبل میں سے کوئی یسوع مسیح کو بے گناہ اور بے عیب ثابت نہیں کر سکتا. واجب الوجوب اور واجب الوجود یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، الوہیت ہمارا مسیح ہمارا موضوع نہیں ہے. جب اس پہ بات آئے گی نا، یہ روح اللہ والا میں نے آپ کا ابھی چیلنج اس کا حشر کر دیا نا. آپ نے مانا بائبل میں لکھا ہے کہ یوسف روح اللہ، بزلی ایل بنوری روح اللہ. کہتے تھے کہ یسوع روح اللہ ہے لہذا خدا ہے. اب مانو یوسف کو بھی. یہ ہمارے موضوع نہیں. آپ نے بہت سی غیر متعلقہ باتیں کی. انشاءاللہ آئندہ مناظرہ آپ کا کلمۃ اللہ پہ اور روح اللہ پہ ہوگا، اس میں الوہیت مسیح کا ہوگا. پھر آپ یہ مجھ سے سوال کیجئے گا. یہ آج کے عنوان سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. واہ سبحان اللہ. جواب نہ آیا تو انگور کھٹے ہیں. میں نہیں کھاندی انگور کھٹے ہیں. یہ موضوع نہیں ہے. جب میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، سنو اس کی وضاحت. وہ آیا اس موضوع کے ساتھ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جواب نہ آیا تو کوئی موضوع کیوں کر دیں؟ تم آپ مانو مجھے جواب نہیں آیا. آپ اسے موضوع کے ساتھ کر دیں ثابت. آپ اسے موضوع کے ساتھ کوئی آپ کا جواب نہیں آیا. آپ ہیں کیا ابھی آپ کی کوئی بات کرے کرنے والی؟ وہ ہمارا موضوع ہے الوہیت مسیح نہیں ہے، واجب الوجود ہے کہ وہی ہے وجود. یہ گمراہ کن لوگوں کے بنائی ہوئی ٹرمیں ہیں. یہ کوئی بائبل میں لکھا ہوا ہے واجب الوجود یا واجب الوجوب؟ دکھائیں مجھے. یہ غیر آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے. آپ اس کی اگلا سوال کریں. اس کی وضاحت کر دوں. وہ بھیا بائبل کے ساتھ ملتی ہے یا نہیں، موضوع کے ساتھ ملتی ہے کہ نہیں؟ میں نے سوال کیا، آپ کو جواب نہیں آتا. بس موضوع کے ساتھ نہیں ہے، موضوع کے ساتھ ہے. سوال ختم کرتے جواب نہ آیا تو انگور کھٹے ہیں. جب میں وضاحت کروں گا نا، جب وضاحت کروں گا تو دیکھیں گے کہ یہ موضوع کے ساتھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. آتا نہیں ہے تو یہ سن لیں جی. مجھے آپ کے سوال کا جواب آتا ہے. سن لیں، مجھے آپ کے سوال کا جواب آتا ہے. یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے. نہ وہ واجب الوجوب ہے اور نہ واجب الوجود ہے. ابن مریم ہے. میں تو کہہ رہا ہوں اس کا آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے. آپ خواہ آپ اگلا سوال کریں. مجھے جواب آتا ہے مگر یہ سوال متعلقہ نہیں ہے. ساری بات آپ کی میں نے تو جواب دے دیا ہے. میں وضاحت کروں گا نا اس کی. وضاحتیں بعد میں کریے گا. اگلا سوال کریں. اگلا سوال یہ ہے. چلو جی اگلا دوسرا سوال میرا یہ ہے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں کیا فرق ہے؟ اور ممکن نہیں آتا تو ہاتھ ایسے کر دیں. اگر میں وضاحت کروں گا تو دیکھیں گے موضوع کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. آتا نہیں ہے تو کنگور کھٹے ہیں. جی ہمیں آتا ہے. یہ جو ہے نا صوفیاء کی بدعت ہیں، آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے. یہ آپ الوہیت مسیح کے مناظرے میں مجھ سے سوال کیجئے کہ میں آپ کا یہ شوق پورا کر دوں گا. خیر اگلا سوال. بس ٹھیک ہے چلو ٹھیک چلیں بھائی. وہ سوری چلیں آپ کریں آئیں. یہ کانٹیکسٹ میں نہیں ہے. ہاں دیکھیں جی، ہمارا موضوع تھا گناہ. کیا یسوع مسیح بائبل گناہ گار ثابت کرتی ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں. انہوں نے کہا جب میں وضاحت کروں گا تو دیکھیں. میں سوال سر میں سوال تصوف جو ہے یہ بدعت ہے ایک، اس لیے اس کو چھوڑیں. میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کانا گلیل کی مجلس میں جو آپ نے کہا کہ جی معجزہ تھا تو یسوع نے بنایا، تو وہ تو پی کے چھک چکے تھے. تو پینے والے اس شرابی نے کہا تھا کہ پہلے گھٹیا مائع پیش کی گئی تھی تو اب اعلیٰ بہترین. لوگوں کا اصول یہ ہے کہ پہلے اعلیٰ مائع پیش کرتے ہیں، جب نشہ ہو جاتا ہے پھر گھٹیا پلاتے ہیں. تو تم نے پہلے گٹھیا پلائی بعد میں اللہ پلائی. میرا سوال یہ ہے
کہ پادری یوسف بٹی صاحب ہوں اور ان کی ساتھ والدہ ہوں، وہ ایسی کسی مجلس میں جائیں گے جہاں عورتیں اور مرد سارے شراب پی رہے ہوں، یہ جائیں گے، جبکہ بائبل کہتی ہے کہ میں پینے سے بد چلنی واقعہ ہوتی ہے۔ تو کیا ایسی مجلس میں جانا گناہ نہیں؟ برائے مہربانی جتنے بھی شرکا ہیں وہ کھانا کھا کے جائیں، کھانا کھانے کے بغیر کوئی بھی نہ جائے، مہربانی۔ خدا یسوع مسیح کے جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا کے پاک کلام میں سے مسیح کی بے گناہی کے تعلق سے جو کلام میں سے ایک دو آیت میں صرف پڑھوں گا۔ کلام پاک میں لکھا ہے 2 کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی 21 آیت، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ اور پھر اسی طرح یوحنا کے خط میں سے بھی میں ایک آیت صرف پڑھوں گا۔ پاک کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے، اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے اور اس کی ذات میں گناہ نہیں، اور اس کی ذات میں گناہ نہیں۔ مسیح خداوند ہمارے گناہوں کے لیے یہ سب کچھ مسیح خداوند نے ہمیں راست باز ٹھہرانے کے لیے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ اگر گناہوں کو دور کرنے والی کوئی قدرت اور طاقت ہے تو وہ یسوع مسیح کا بیش قیمت خون ہے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ بس ٹھیک ہے۔ اور ایک لکھا ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ پوری سوختنی قربانی اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ اوپر تو وہ فرماتا ہے کہ نہ تو نے قربانیوں، نظروں اور پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا، نہ ان سے خوش ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے موافق گزرانی جاتی ہیں۔ اور پھر یہ کہتا ہے دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں۔ غرض وہ پہلے کو معکوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے۔ مسیح خداوند ہمارے گناہوں کا کفارہ یہ۔ آئیے ہم دعا کریں۔ جو ہمارے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، مسیح میں ہمارے زندہ قادر مطلق آسمانی باپ، تیرے اکلوتے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے پاک لہو میں شکر گزاری کے ساتھ ان سارے بھائیوں کو، آج کی ساری مجلس کو چھپاتا ہوں۔ شکر گزار ہیں مسیحا تو نے فرمایا آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ ہم اے خداوند پاک خدا تیرے دیے ہوئے اختیار سے ابلیس اور اس کی ساری طاقت کو خداوند یسوع مسیح کے نام سے باندھتے اور اندھا کر دیتے ہیں۔ اے شیطان خدا کے کلمے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے دور ہو۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج کا سارا ماحول اے خداوند اچھا رہا، اور جو کلام کا بیج بویا گیا خداوند تیرے فضل سے بہت سا پھل پیدا ہو، لوگ نجات پائیں اور تیری آمد ثانی کے لیے تیار ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور پیارے نام کے وسیلہ سے یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں، آمین۔ آئیے ہم خداوند کی سارے کھانا کھا کر جائیں، آپ سب کو کھانا ملے گا۔ شکریہ۔ ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، یہ مکالمہ آج کا جو آپ نے سنا
کئی دوستوں کے لیے یہ پہلا موقع تھا. کئی دوست ایسے ہیں جو اکثر ایسے مکالمہ جات میں تشریف لاتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, وہ مزاج سے بھی آشنا ہیں, اور نئے دوست کئی جو مزاج سے آشنا نہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد قریب کرنا ہے, دور کرنا نہیں. اس کا مقصد لڑائی ڈالنا نہیں, قریب کرنا ہے. اس کا مقصد صلح ہے, لڑائی وہ نہیں ہے. اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ دو وکیل آپس میں عدالت کے اندر لڑتے ہیں نا, بحث کرتے ہیں, تو بحث کر کے کیوں وہ اپنے اپنے مدعی کی طرف سے مدعا ہے اور مدعی کی طرف سے وکیل ہیں, جب وہ عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ پورا اپنا کیس لڑتے ہیں. یوسف بھٹی صاحب حکیم صاحب کے مہمان بنتے ہیں اور حکیم صاحب کئی دفعہ ان کے مہمان بنتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے دوست ہیں, بزرگ ہیں. شمشاد صاحب ہمارے دوست ہیں. اسی طرح کراچی تک سے پادری حضرات ہمارے پاس آ کے ٹھہرتے ہیں, لاہور سے بھی آ کے ہمارے پاس ٹھہرتے ہیں, پنڈی سے بھی, ہم بھی جاتے ہیں کراچی. یہ مقصد کیا ہے؟ اپنے اپنے دلائل دونوں نے پیش کیے, اپنی اپنی ٹرنوں میں بولے, اپنے اپنے دلائل پیش کیے, اور فیصلہ جو ہے وہ یہاں نہیں, فیصلہ عوام کے پاس ہے. اب یہ ویڈیو بن رہی, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. بھٹی صاحب کے دلائل بھی اور حکیم عمران ثاقب صاحب کے دلائل بھی وہ کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو چکے ہیں. لوگ دیکھیں گے, لوگ سنیں گے. ان کے چینل سے بھی یہ اپلوڈ ہوگا, حکیم صاحب کے چینل سے بھی اپلوڈ ہوگا, اور لوگ سنیں گے, دیکھیں گے, اپنی اپنی تشنگی دور کریں گے, اپنی اپنی علم کی پیاس بجھائیں گے. محققین, تحقیق کرنے والے, یہ ان کا تعلق ہے, یہ ان کی محفل مجلس ہے, یہ عام محفل اور مجلس نہیں. اور میں داد تحسین پیش کرتا ہوں شمشاد, پادری شمشاد صاحب, کہ جنہوں نے اپنا چرچ پیش کیا اور جنہوں نے یہ کھانے کا, سب کے لیے پانی کا, بیٹھنے کا اہتمام کیا. اور خصوصاً ماڈریٹر صاحب, مجھے ان کا نام, ہاں جی, پادری دلاور صاحب. دلاور صاحب نے پوری دلاوری کا مظاہرہ کیا, تحمل سے یہ سارا پروگرام چلایا. تھوڑا سا میں نے محسوس کیا کہ ذرا طرفداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, لیکن وہ ایک محسوسات ہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم دکھائے, ہدایت دکھائے. اور آخر میں جو عبارت پڑھی پادری صاحب نے, یہ کوئی قربانی کے متعلق بات کر گیا. بہرحال قربانیوں کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے, قربانیاں کرنے کا, ہیکل کے لیے قربانیاں کی گئی. مسیح علیہ السلام, ان کے متعلق عبرانیوں کا خط اس میں موجود ہے کہ قربانیاں وہ پوری کر گئے. یہ ساری بھائی, یہ قربانیوں کا ذکر بائبل میں بھی آتا ہے. تو اس لیے انہوں نے اپنے جذبات سے ماشاءاللہ اچھے انداز سے آ کے انہوں نے بائبل پڑھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ قائم رکھے. وما توفیقی الا باللہ.